نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه ونائبينه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. جزاكم الله خير. ما شاء الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ سورہ بقرہ کی اخیر آیتوں پر ہمارا پورا جو ایک سلسلہ ہے اقوال سلف کا اس پر ختم ہو رہا ہے. اس کتاب کو میں قریب 40 سال سے لکھ رہا ہوں، بلکہ زیادہ اسی میں لگا ہوں. الحمدللہ 11 جلدوں میں مکمل ہو رہی ہے. اس میں ہزاروں علماء و مشائخ کا ذکر آ گیا ہے. ہمارے حضرت ماں محمد احمد صاحب
کی دعاؤں سے شروع ہوا. کئی جلدوں کو مستقل مغرب بعد ہم نے سنایا حضرت، اور ہر مرتبہ دعا دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، عمل کی توفیق محمد فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تم یہاں تک پہنچایا ہے. تو آخر میں میں نے کہا مولانا سے کہ 10ویں جلد میں عورتوں کا ذکر ہے، سینکڑوں عورتوں کا. اس میں آخر میں سب سے بعد میں ہمارے اہلیہ کا ذکر ہے. وہیں سوتی تھی، پڑھتی تھی. دیکھتی رہتی تھی. میں کہتا تھا میں یہ لکھ رہا ہوں، سنو دیکھو. بڑا ان پر ختم تھا. میں نے کہا نا، یہ 10ویں جلد میری بھی پر ختم نہیں ہوگا، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ پر ختم ہوگا. میری دل گوارا نہیں کرتی کہ میں اس جلد کو ختم کروں اپنی بیوی. چنانچہ حضرت خدیجہ کا ذکر بھی میں نے ڈھونڈا. کتب خانہ تو ہے ہی ہے بقول مولانا کی خزانہ ہے کتابوں کا. ازواج مطہرات کے متعلق بہت کچھ لکھا، خاص طور سے حضرت خدیجہ کے متعلق. مل بھی جاتا ہے مجھ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ. وہ کتاب ملنے کوئی امید تھی؟ آپ کو نہیں معلوم تھا؟ میں نے کہا نہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا ام المومنین ہے وہ. یہ ہماری بیوی بھی کیا ہے، حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ. ایسے حالات ہیں مولانا، ایسی جانساری، ایسی فہم، ایسی قیاست، فراست کم عورتوں میں کیا ہے. میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ان کو تھی. 3 عورتوں میں ان کا بھی ذکر ہے. 3 عورتیں جو خصوصی ہیں امت میں، ان میں سے ایک حضرت خدیجہ، حضرت مریم، ایک اور حضرت آسیہ. 3 ہے، حضرت خدیجہ، حضرت مریم، حضرت ٹھیک بار کا نام ہے، حضرت آسیہ. 3 عورتیں، خصوصی عورتیں. تو میں نے کہا کہ اخیر میں حضرت خدیجہ کا ذکر رہے گا. ان کی معرفت، ان کی قیاست، ان کی فراست، مزاج شناسی، نبوت کے منشا کو پہچاننے والی ایسی عورت تھی. جب ان کی شادی ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال، وہ 40 سال، تو 15 سال کی جو عمر گزری ہے ان کے ساتھ. اس وقت نبی نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضرت خدیجہ کو انداز لگ گیا تھا کہ نبی آخر زمان یہی ہے. اپنے چچا سے بھی پوچھا، ورقہ تھے، یہی تو نہیں ہے. سب کو خیال ہو گیا تھا کہ نبی آخر زمان یہی ہے. حضرت خدیجہ کو بھی ان کے حالات سے معلوم ہوا کہ وہی ہے نبی. کہا کہ دیکھیے اگر آپ نبی آخر زمان ہوئے تو ہمارا خیال رکھیے گا. حضرت خدیجہ نے کہا میں بیوی ہوں 15 سال، ہمارا خیال رکھیے گا. نہ کیوں نہ خیال رکھتے. حضرت خدیجہ نے خیال رکھا 25 سال کے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. ہم نے آپ کو عائل پایا، فقیر پایا، ہم نے آپ کو غنی کر دیا. اے بے مال خدیجہ، خدیجہ سے جب نکاح ہوا سب کچھ لا کے رکھ دیا، سب آپ کا ہے. یہ کتنی اسرت میں فقر و فاقہ میں زندگی گزری حضرت خدیجہ نے. کتنی عمدہ تفسیر مطلب وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. ہم نے آپ کو نادار پایا، مفلس پایا، ہم نے آپ کو مال خدیجہ سے غنی کر دیا. بہرحال حضرت خدیجہ کا بہت بڑا مقام ہے. ہم نے لکھا ہے، مولانا کو دیا کتاب کو، اس کے انتخاب لکھی. اخیر 10ویں جلد جو عورتوں کا ہے وہ حضرت خدیجہ پر ختم، بیوی پر ختم نہیں کیا. میں نے غیرت کے تقاضا پر ہم لوگ کیا یعنی صاحب اتنی ناز پروردہ مکے کی مالدار عورتوں میں سے شعیب ابی طالب میں رہی، بھوکوں رہی، پیاسے رہی، اف نہیں کیا. لڑکے چیختے تھے، چلاتے تھے بھوک سے، لیکن وہ ظالم آنے نہیں دیتے تھے. کوئی ایک روٹی نہیں آنے دیتے تھے. کوئی روٹی لے کے جاتا تھا اس کو چھین کے پھینک دیتے تھے. ظالم ان کے ساتھ رہی. کتنی بڑی جانے ساری. تو میں نے کہا کہ حضرت خدیجہ کا رہا. اب رہی 11ویں جلد، یہ تو 10ویں جلد کا واقعہ. 11ویں جلد
ایک دوسرے عالمی پہ ختم ہو رہا ہے. یہ میری غیرت کی. یہ 10ویں جلد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوگا، جبکہ سب کا ذکر آ چکا ہے پہلی جلدوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 80، میں نے دیکھا مجھے کسی نے بتلایا کہ آپ 80 صفحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھ چکے ہیں، اقوال سلف میں لکھ چکے ہیں. میں نے کہا نہیں، میری غیرت کا تقاضا ہے کہ 10ویں جلد حضرت خدیجہ پر ختم ہو اور 11ویں جلد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو. ان سے بڑھ کے کون؟ آخری نبی، ہماری کتاب کے بھی آخری. اولیاء اللہ نساء، ان کا ذکر کس میں؟ اولیاء نساء میں. یہ کس کا جملہ ہے؟ یہ علامہ جامی کا جملہ ہے. نفحات العرس میں جب عورتوں کا ذکر کیا ہے یہ کہا عارفات و اولیاء نساء، اللہ کے جو عورتیں اولیاء ہیں ان کا ذکر مستقل کیا ہے. تو میں نے کہا کہ ان کا ذکر بھی مستقل آنا چاہیے لوگوں کا. آیا الحمدللہ سینکڑوں کئی سو عورتوں کا ذکر ہے مستقل، مردوں کا تو ہے. میں نے کہا اس میں اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا. رات بہت رات ہم دیکھتے رہے، کتابیں پورا چھان ڈالا، لیکن اللہ تعالی نے ابھی منکشف کر دیا. یہ مجھ کو یہ لکھیے گا، انہوں سے بتا دیے یہ لکھنا ہے یہ لکھنا. میں نے کہا نہیں لکھے گا، وہ لکھیں گے وہ لوگ بیچارے. پوچھیے رات کتنی رات کو ہم لوگ آئے دیکھتا رہا کتابیں. پھر ابھی آیا کھولا یوں ہی. تو میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بڑھ کے کوئی تعریف نہیں کرتا جو خدا نے کیا ہے. وہ یہی ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. اسی کی تفسیر اسی پہ ختم ہوگی کتاب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ سے بڑھ کے کون کر سکتا ہے؟ پوری تعریف ہے. ایک دفعہ اور پڑھیے مصحف، اس کو پڑھیے، اتنا ہی پڑھیے، لطف آ جائے گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. ترجمہ اس کا سن لیجیے. بلا شبہ تمہارے پاس رسول آیا. بلا شبہ ترجمہ ہے. بلا شبہ تمہارے پاس رسول آیا ہے جو تم میں سے ہی ہے. تم میں ہی سے، کوئی الگ سے نہیں ہے، کوئی اجنبی آدمی نہیں ہے. اجنبی نہیں، تم ہی میں سے. خوب جانتے ہو بچپن ان کا یہیں گزرا ہے، جوانی ان کی گزری ہے، اب تو 40 سال کے بعد کے ہیں وہ. خوب جانتے ہو، کوئی شک و شبہ نہیں ہے. کتنا عمدہ ہے. یعنی اس کو متوجہ کرنے کے لیے قوم کو، امت کو، عربوں کو، قریشیوں کو، یہ تم ہی میں کا ہے، الگ نہیں ہے. تم کو اس کی قدر کرنی چاہیے. تم خوب پہچانتے ہو. بہرحال فرماتے بلا شبہ تمہارے پاس رسول آیا ہے جو تم میں ہی سے ہے. تمہیں جو تکلیف پہنچے وہ اس کے لیے نہایت گراں ہے. تم میں کا ہے. تم کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. ہر تکلیف میں، غضب میں، مصیبت میں تمہارا شریک ہے. یہ تھی پہلی صورت. معلوم ہوا کہ مسلم کو ایسی ہی ہونا چاہیے جو نائب رسول ہو. اپنے لوگوں کے ساتھ رہن سہن ہمدردانہ ہونا چاہیے.
مشفقانہ ہونا چاہیے. یہ ہونا مشفق. جب نبی کی یہ شان ہے تو ان کے ورثہ کی بھی یہی شان ہونا چاہیے. وارثین انبیاء. تمہارے نہایت گرام تمہیں جو کوئی تکلیف پہنچے وہ اس کے لیے نہایت گرا ہے. یعنی وہ بھی شریک ہوتا ہے, وہ بھی دردمند ہوتا ہے. جس کی تعلیم ہی یہ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مشرق کے مسلمان کو تکلیف ہو تو مغرب کے مسلمان کو دردمند ہونا چاہیے. ہاں, آج اخبار پڑھو, اس نیت سے پڑھو کہ مسلمانوں کو اگر کوئی تکلیف ہوگی تو ہم اس کے لیے دعا کریں گے. اچھی چیز ہوگی تو خوش ہوں گے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی یہی صفات پیدا کریں جو نبی کی صفات ہیں, جو جن کی طرح منسوب ہیں. کہتے ہیں وہ تمہارے نفع کے لیے حریص ہے. تکلیف خود محسوس کرتا ہے اور تمہارے نفع کے لیے حریص ہے. مومنین کے ساتھ بڑی شفقت اور مہربانی کا برتاؤ کرنے والا ہے. اس سے بڑھ کے کوئی بیان کر سکتا ہے؟ اللہ بیان کر رہا ہے. سو اگر لوگ روگردانی کریں تو آپ فرما دیے کہ میرے لیے اس کے باوجود, آپ ہیں تو ایسے, پوری امت کے لیے ایسے ہیں, اس کے باوجود اگر روگردانی کریں تو آپ فرما دیے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. پہلے تواضع سکھایا, پھر توکل سکھایا. یہ ہماری بات ہے, تفسیر. یہ تفسیر ہماری ہے, ٹھیک ہے نا؟ ہاں بولے ماں. پہلے تواضع سکھایا کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیجیے, پھر اس کے بعد یہ نہ مانے توکل کیجیے. توکل ہے اللہ آپ کا سیوا. چنانچہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اس طریق میں دو چیزوں کی ضرورت ہے. دیکھیے کتنا حضرت کی بات سنیے. فرماتے ہیں کہ اس طریق میں دو چیزوں کی ضرورت ہے, تواضع کی اور توکل کی. آج مجھے لطف آ رہا ہے حضرت کی بات. ان کے سامنے شاید یہ نہ رہا ہو, لیکن تو بولتے ہی تھے الہامی بات. طریق میں دو چیزوں کی ضرورت ہے, اسی سے کامیابی ہوگی. تواضع سے حضور کو تواضع سکھلایا, پھر وہ توکل سکھایا. ہو گیا نہیں؟ طریق سے قرآن سے مؤید ہوگی حضرت کی ہماری بات. اللہ تعالیٰ نے بہت تواضع, اور دوسرے لوگوں نے بھی دو چیز کہی ہے, لیکن حضرت نے ہم کو تواضع اور توکل دونوں اس میں موجود ہے. تو آپ اگر لوگ روگردانی کریں تو آپ فرما دیے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہی ہے معبود حقیقی, وہی عبادت کے لائق وہی ہے. تم نہیں ہو. اس کی طرح وہی توجہ ہے. یہ شفقت عنایت ہے تمہارے پر, لیکن عبادت نہیں ہے. عبادت تو اللہ کی کرنی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. علامہ ابن قیم کی کتاب ہے مولانا, 3 جلدوں میں, مدارج السالکین فی ایاک نعبد و ایاک نستعین. 3 جلدوں میں کتاب. سالکین کا مدار اسی آیت کے درمیان میں. ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد. جتنا اس میں قوت اتنی اس کا درجہ ولایت. سب کچھ طریقے سے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد. معبود بھی آپ, مستعان بھی آپ, کوئی تیسرا نہیں ہے. نہ چین ہے, نہ روس ہے, نہ امریکہ ہے, نہ کچھ. علیہ توکلت. کوئی ہمارا معین نہیں, کوئی ہمارا سوا اللہ. ایاک نعبد روزانہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک بزرگ تھے, وہ نماز نہیں پڑھاتے تھے. اس نے کہا حضرت نماز پڑھا دیا کیجیے کبھی. کہا نہیں بھائی نہیں پڑھاؤں گا, میں نہیں پڑھا سکتا. کہا حضرت کبھی کبھی تو ہوتا ہے. خوشامد کیا مریدین نے, لوگوں نے. کہا اچھا پڑھاؤں گا, لیکن سورہ فاتحہ نہیں پڑھوں گا. کہا لا صلاۃ الا بفاتحہ. اسی پر پوری بحث چل رہی ہے غیر مقلدین سے ہم لوگ کی. لا صلاۃ الا بفاتحہ. کہا ٹھیک پڑھوں گا, لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں پڑھوں گا.
سج حضرت ہی سبحان کہا حضرت وہ بھی ایک آیت ہے نہیں پڑھیے کہ ناقص ہوگی نماز. کہا اچھا چلو کھڑے ہوئے نماز. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے تمام بدن پھٹ گئے خون میں حدت پیدا ہو گئی کہ میں کس منہ سے کہوں کہ میں آپ ہی کی بات کرتا ہوں, آپ ہی مدد کرتا ہوں, میں کس منہ سے کہوں. خون میں حدت پیدا ہو گئی, معمولی نہیں. ایاک نعبد و ایاک تمام سالکین کے مدارج اسی کے اندر مندرج ہیں. جس کی تلاوت ایاک نعبد کی جس درجے کی ہوگی اتنی اس کا درجہ خدا کیا ہے. سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد, ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. بہت بڑھیا ہے. اللہ ہم سب کو اس کا استحضار ایاک نعبد. ہمارے حضرت ہم لوگ پڑھا رہے تھے تفسیر, آپ سمجھیں گے علماء بھی ہیں بہت سے, یہ سب عالمیں ہیں اس زمانے میں, عورتیں سب سمجھ جاتی ہیں. ہم نے کہا کہ گجرات میں مردوں سے کہا کہ جب آپ ہماری اردو نہیں سمجھتے تو عورتیں کیا سمجھتی ہیں, بھیڑ آتی ہے. کہا سب سمجھتی ہیں آپ کی بات. انہوں نے کہا جو بانی ہے موتقال انہوں نے سب عورتیں سمجھتی. آپ کئی مرتبہ کہتے ہیں سب عورتیں سمجھ جاتی ہیں. ایاک نعبد و ایاک پڑھا رہے تھے حضرت. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. مالک یوم الدین, یوم الدین بدلے کے دن کا آپ ہی مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا کیا ہے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, رحمان الرحیم ہے. مالک یوم الدین, یوم الدین کا مالک. یہ سب غائب کا صیغہ کہا جاتا ہے. غائب آپ ہے, آپ نہیں ہیں, وہ ہے مالک بھی. اس کے بعد فوراً کیا کہتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک, ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. نسبت احسان تک پہنچا دیا سورہ فاتحہ نے. مست ہو گئے لوگ علماء کے, بہت بڑے علماء کے. حضرت فرمایا ہے کہ یہ 3 آیتیں جو ہیں یہ غائب کے ساتھ ہے. ہم تعریف کرتے ہیں اس اللہ کی جو رب العالمین ہے, مالک یوم الدین ہے, لیکن اس کے بعد کیا خدا حاضر ہو گیا سامنے اور کہتا ہے ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں. جیسے اب کوئی بات آپ سے کہتے آ جائے تو کہیں گے, کہتے ہیں فرمایا کہ نسبت احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کرنے کے طرف. اس طرح کو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, غائب ہے اللہ. اور جب تم نے کہا خدا حاضر ہو گیا اور کہتا ہم آپ ہی کی بات کرتے, سامنے آ گیا خدا. معمولی علماء موجود تھے, بھاگ گئے. ہم لوگ بالکل ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ العظيم. میں نے کہا اس سے بڑھ کے حضور کی تعریف کیا ہو سکتی ہے جو اللہ کر رہا ہے. اسی پر ختم کرنا ہے مولانا آپ کو, اسی پر ختم کرنا ہے. اسی آیت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ ذکر ابتدائی ولادت وفات کے محبوب کی کتاب سے لے لیجیے. اس کے بعد یہ لکھیے, اور اس پہ بہت لکھا مولانا, بہت لکھا. فرماتے ہیں بہت ان کا کہاں تک بتاؤں. امت کو فرماتے ہیں امت کو جس چیز سے تکلیف ہو وہ آپ کو شاک گزرتی ہے. تفصیل لکھ رہا ہے, تو ترجمہ تھا. امت کو جس چیز سے تکلیف وہ آپ کو شاک گزرتی ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, تمام عالم کے لیے رحمت. اللہ فرما رہا ہے, اللہ تعریف کر رہا ہے اپنے نبی کی. امت کو جس چیز سے تکلیف ہو وہ آپ کو شاک گزرتی ہے اور آپ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. ایک بزرگ تھے, وہ کہتے تھے کہ جو آ کے مجھ سے کہتا ہے کہ میرے دانت میں درد ہے تو مجھے بھی دانت میں درد محسوس ہونے لگتا ہے. اتنا درد مند ہوتے تھے اس سے. تو نبی کا کیا حال ہے, ایک بزرگ کا یہ حال ہے کہ جو اپنی بیماری بتلاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے بھی وہ بیماری ہوگی, اتنا درد ہوتا ہے. جب ایک نبی ولی کہہ سکتا ہے تو نبی کہنے میں کیا ہے, نبی کا یہ ہے. اور آپ امت کے نفع کے لیے حریص ہیں. آپ کو یہ بھی حرص ہے کہ جملہ مخاطبین ایمان لے آئیں. سب سے بڑی حرص یہی ہے کہ ایمان لے آئیں تاکہ دوزخ سے بچ جائیں.
یہ بھی حص ہے کہ جملہ مخالفین ایمان لے آئیں، اور یہ بھی حص ہے کہ اہل ایمان کے تمام حالات درست ہو جائیں۔ کتنی عمدہ تفسیر کر رہا ہے مرزا، سب کی کوئی نہیں دیکھا میں نے کہا جائے دیکھ تو لوں۔ آپ امت کے نفع کے لیے حریص ہے، آپ کو یہ بھی حص ہے کہ جملہ مخاطبین ایمان لے آئیں، اور یہ بھی حص ہے کہ اہل ایمان کے تمام حالات درست ہو جائیں، اور آپ کو مومنین کے ساتھ بڑی شفقت ہے، مومنین کے ساتھ بڑی شفقت ہے، آپ ان کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے آپ ان کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو تعلق صرف ایسا نہیں ہے کہ بات کہہ کر بے تعلق ہو گئے، اچھا تم بیمار ہو بس ختم، نہیں، اس کے بعد بھی علاج ہو رہا کہ نہیں تمہارا، اس کی تکلیف کم ہوئی کہ نہیں، کیا حال ہے، پوچھتے بات یہ بھی نہیں دیکھی، اتنی عمدہ تفسیر ہے، یعنی مطلب اس زمانے کے، ہم لوگ زمانے کے اعتبار سے بہت تعلق صرف ایسا نہیں ہے کہ بات کہہ کر بے تعلق ہو گئے، جبکہ آپ کا اپنی امت سے قلبی تعلق ہے، ظاہراً بھی آپ ان کے ہمدرد ہیں اور باطناً بھی آپ ہمدرد ہیں، تو صرف باطنی کی فکر نہیں، ظاہر کی بھی فکر ہے، کوئی بیمار ہے تو اچھا ہوا کہ نہیں، کیا حال ہے، علاج ہو رہا کہ نہیں، اس کی مدد امداد سب کچھ کرتے تھے، سب اس کے اندر آ گئے۔ امت کو جو تکلیف ہوتی ہے اس میں آپ بھی شریک ہوتے تھے، امت کو جو تکلیف ہوتی تھی آپ اسے شریک ہوتے تھے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اور اب تو اسی امت پر بار ہے، جب امت پر بار تبلیغ کا ہے، دعوت کا ہے، تو صفات بھی وہ پیدا کرنے ہوں گے جو نبی کے ہیں، نبی کی صفات۔ محمد سائل فلا تنہر، سائل کو مت جھڑکو، آپ کے اندر بھی ہونا چاہیے، کیوں جھڑکتے ہیں؟ سب سے بڑی صفت یہ ہے۔ پریفارم پر کچھ لوگ تھے، سائل آئے، اسے سب کو جھڑکا، بھگا دیا، تو کسی نے پوچھا کہ آخر کیا آپ لوگ پڑھ رہے ہیں؟ کہا پڑھ رہے ہیں کہ سائل کو جھڑکنا چاہیے۔ میں نے کہا آپ تو دن رات جھڑک رہے ہیں، ہم دیکھ رہے سامنے، عمل کرو، اعملوا، عمل کرو، یہ سب صفات الہیہ اور نبویہ ہے۔ محمد سائل فرماتے ہیں ظاہراً بھی آپ اس کے ہمدرد ہیں اور باطناً بھی، امت کو جو تکلیف ہوتی ہے اس میں آپ بھی شریک ہوتے ہیں، اور ان میں سے کسی کو تکلیف پہنچ جاتی ہے تو آپ کو کڑھن ہوتی ہے، بیمار ہے۔ رات سے ہم لوگ کڑھن میں ہیں۔ محمد موسیٰ زمبابوے کا سب سے بڑا امیر ہے، دکان یہاں سے شاید کہاں تک ہے، حکومت بھی اس سے قرض لیتی ہے، ایسا سوتے ہوتے کی بات ہے، بات یاد آ گیا۔ اس کا لڑکا شریف ہے، ایک ہی لڑکا ہے، بہت مخلص ہمارے، سب سے پہلے وہ مرید ہوئے تھے زمبابوے سے، اور اس کا خیال رکھتے ہیں، اب اس سے زیادہ نہیں کرتے، سب پر سب ان کا ہے، ایسا یہ رو رہے تھے۔ ان کا لڑکا بیمار ہوا، تبلیغ میں ہے، آیا تھا بنارس، آیا ہم سے ملنے کے لیے یہاں آیا تھا جماعت میں، کہا میرے بیٹے کو ہی دعا کرو، دعا کریں گے۔ عبداللہ نے کہا بیٹا بیمار ہے تو اس لڑکے سے بھی بات کر لیا جائے، تو بات کی 11-12 بجے کے بعد، میں نے کہا کرو لگاؤ، کہا ابا شریف تو بہت زیادہ بیمار معلوم ہوتا ہے، شریف تو اس کی آواز سے معلوم ہوتا ہے، تو ہم تو ڈر گئے، پھر ہم سے بات کیا میں نے، بس مولانا دعا کر دو ہم کو صحت ہو جائے، دعا کر دو ہم کو جلدی سے علاج کرو، تو اسے بہت کچھ آپ مولانا دعا کرو، کوئی نہیں بس تمہاری دعا کا سارا، بس دعا کرو ہم اچھے ہو جائیں۔ وہی لے کر کے سویا تھا میں ترنجم، شریف بالکل جوان لڑکا ہے، اکیلا لڑکا ہے، جائیداد کوئی حد، اب سمجھیے زمبابوے کا حکومت اسے قرض جس کے لیے بہت آنے والے بھی ہیں، آئی بھی جائے، بہرحال کڑھن ہے، ہم کو رنج ہے، دعا کیجیے اللہ اس کو شفا دے۔ شریف ہے، شریف ہے نہیں، کوئی نہیں سوائے اس کی، بیوی کا بھی ان کے نکاح ہوا ہے، اللہ ان کی مما پر فرمائے، بہت خاص۔
कुरहन के, उनमें से किसी को तकलीफ पहुंचती है तो आपको कुरहन होती है। अल्लाह ताला ने आपको फरमाया वक्फी जनाह के लिए मोमिनीन, आपको हुक्म है कि मोमिनीन के सामने अपने बाजू को झुका दीजिए, आपका उसी पर अमल है। एक बुढ़िया आती हुजूर का हाथ पकड़ लेती और गली में है कि नहीं, हदीस है, गली में ले आती और देर देर तक बात करती। हुजूर ये नहीं कहते कि छोड़ दो हाथ, सुनते रहते थे नबी अकरम, सुनते रहते। तो किताब मौजूद है हमारे यहाँ, अमली तौर से चाहे हम लोग ना हो, माफ कीजिएगा, अमली तौर से तो बहुत कम मैं पाता हूँ। ये दावी बस हम आए, क्या हो तुम, नबी से बढ़ गए क्या? एक बुढ़िया हाथ पकड़ती ले आती, देर तक बात करती, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बालों पानी ले आते थे ठंडा, और हाथ डलवाते कुछ ऐसा। हुजूर नहीं कहते बहुत ठंडा, हम लोग खबर अरे बहुत ठंडा है पानी, कहते ही नहीं, कभी नहीं कहते थे। कोई मिस्कीन आती औरत कांपने लगती थी, हुजूर को फरमाते थे या मिस्कीन अलैक बिस्सकीना, क्यों तू हमसे डरती है इतनी, क्यों कांपती है? मैं वही हूं, ये खुश्क रोटियों पर बकरी चढ़ाया करता था। ये नबी उलुल अज़्म पैगंबर सैयदुल मुरसलीन ये कह रहा है, या मिस्कीन अलैक बिस्सकीना, ऐ मिस्कीन सकीना इख्तियार करो, क्यों इतना डरती हूं मुझसे? मैं वही हूं जो खुश्क रोटियों पर बकरियां चढ़ाया करता है कोई कहने वाला? प्रधान एक हो जाओ, वो समझता है सबसे बड़े दुनिया, अल्लाह मियां से बढ़ गए हम प्रधान, हमको तजर्बा देहात के आदमी है, वही समझता है। तो नाम लिखा किसी का, कहा आपने प्रधान तो लिखा ही नहीं। ये हमारा नाम, ये मुसलमानों का हाल है, अपने नबी का ये हाल है, मुसलमान का ये। ला तो फज़लूनी अला यूनुस बिन मत्ता, ने फरमाया कि यूनुस से वही खता हुई थी, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक, उन पर भी मुझको फजीलत न दो। बुढ़िया का हाथ पकड़ के जो चाहे कहती, देर देर तक करीब बतियाते। आप गम पर वक्फ जनाह के लिए मोमिनीन, यानी मोमिनीन के साथ आप नरमी का बर्ताव कीजिए। एक मरतबा रात को मदीना मुनव्वरा से बाहर कोई आवाज आई, अहले मदीना को उससे खौफ महसूस हुआ। आती है आवाज, क्या बात हुई? चंद आदमी जब उसकी तरफ उस आवाज के होते गए तो देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पहले वहां पहुंच चुके हैं, कि उम्मत पर कोई अजाब, कोई आफत, कोई हादसा तो नहीं पेश आने वाला है। कोई आवाज आई होगी, होता है बाद में सोने में होता है भाई क्या हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पहले पहुंच चुके थे वहां, पहले से उधर रवाना हो चुके थे। ये लोग जा रहे थे तो आप आ रहे थे, ये लोग जा रहे थे वहां, आ रहे थे देखे। आपने फरमाया लम तराऊ, डरो नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं, डरो नहीं, जाओ भाई सो जाओ। हज़रत साहबा में किसी को तकलीफ हो जाती तो उसके लिए फिक्रमंद होते थे, अयादत के लिए तशरीफ ले आते थे। अयादत हुजूर की इबादत को उन्होंने देखा, अयादत को नहीं देखा। अयादत भी है, लिखा है अल्लामा शारई ने लिखा हमारा कि बाद मशाइख ये कहते हैं कि हमको अयादत ज़ियारत और के ज़ौक़ हमारा नहीं है, हमारी तबीयत नहीं है। उन्होंने डांटा है कि तुम्हारी तबीयत शरीयत के सुन्नत के खिलाफ, इसकी इस्लाह करो। 11वीं सदी के बुजुर्ग डांटा है, तुम्हारी तबीयत सुन्नत के खिलाफ है, इसकी इस्लाह करो। हमारे हज़रत मोहम्मद आयात मौलाना चले, मैं कहा आयात मैं भी चलूंगा। ला तराओ, डरो नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं। फिर जुमला कितना अच्छा है, ला तराओ। हज़रत साहबा में किसी को तकलीफ हो जाती तो उसके लिए फिक्रमंद होते थे, अयादत के लिए तशरीफ ले आते थे और दवा बताते थे, दवा भी बताते थे। मरीज को तसल्ली देने की तालीम देते थे, तकलीफों से बचाने के लिए उन उमूर की तालीम देते थे। लाबास तहुर इंशाअल्लाह ताला, ये कितना उम्दा जुमला है, खुद गम न करो, ये तहुर है तुम्हारे लिए। इसका दो मतलब, एक तो ये कि तुम अच्छे हो जाओगे,
اور ایک ایک تمہارے گناہوں کے لیے طہور ہے، یہ گناہ جھڑ جائیں گے، اس سے دو مطلب اس کا لیا ہے۔ جن سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ تھا، وہ جن سے انسانوں کو خود ہی بچنا چاہیے، جن سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ تھا اور جن سے انسانوں کو خود ہی بچنا، لیکن آپ کی شفقت کا تقاضا یہ تھا کہ ایسے امور کو بھی واضح فرماتے ہیں، دیکھو اسی چیزوں سے بچا کرو۔ چنانچہ اسی لیے آپ نے کسی ایسی چھت پر سونے سے منع فرمایا جن کی مڈے نہ ہو۔ گئے دیکھا مڈے نہیں گرا، واقعہ ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے۔ رات کو اٹھی تب سنا سکے یہاں کے ایک پولیس کے آدمی سے کوتوالی میں لڑکی گر گئی، مڈے نہیں تھی۔ مشکات آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص ہاتھ دھوئے بغیر اس حالت میں سو گیا کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی لگی تھی، پھر اس کو کوئی تکلیف پہنچ گئی، کوئی چیخا کر، مثلا کسی جانور نے ڈس لیا، تو وہ اپنی جان کو ملامت کرے، اپنے ملامت کرے۔ نبی نے کہا کہ نہ، چکنائی لگی ہوئی چیز نہ کھاؤ، چوہیا آئے گی، چوہیا گھما کرتی ہے، یہاں بھی چھسودر بھی آ سکتی ہے، سانپ بھی آ سکتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص رات کو سونے کے بعد بیدار ہو تو ہاتھ دھوئے بغیر پانی میں ہاتھ نہ گھسا دے۔ ابھی زمانے کے ساتھ ہاتھ دھونے کی ہے، اب سمجھ میں آتا ہے سب کو، ہاتھ دھوتے ہی رہتے ہیں جو لوگ۔ یہ بہت بڑے آدمی تھے، میں عالم تو نہیں کہوں گا لیکن تھے، سب لوگ ہاتھ دھونے لگے کھانے کے لیے۔ کہا کچھ نہیں لگا، کھانا شروع کر دیا۔ سنت تو ہے۔ مکے میں ایک آدمی بیٹھا تھا، کہا کہ ہاتھ دھونا سنت ہی نہیں، یہ ہندوستانیوں کے سب ہے۔ جب میں جاتا تھا فوراً ہاتھ دھرا بھائی، ہاتھ دھرا۔ اب جانتے ہیں ان کو جو جی میں آئے کر مان ان کے باپ کی لوڈی ہے، دین اور شریعت اور سنت کہ تم جو چاہو کر لو، بنا لو سنت۔ سنت تو سنت ہی رہے گی، اس کی کوتاہی کو سمجھو، جو سنت پر نہ عمل ہو اس کی تعبیر بھی مت کرو۔ کوئی شخص رات کو سونے کے بعد بیدار ہو تو ہاتھ دھوئے بغیر پانی میں ہاتھ نہ گھسا دے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں گیا ہے۔ ممکن ہے کہ اسے کوئی ناپاک چیز لگ گئی ہو، جو اس پر زہریلا جانور گزر گیا ہو، جو تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ بہت لکھا ہے انہوں نے، اب اس کو آخر میں اسی کو لیجیے، بہت ہے، اب میں تھک گیا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے نبی کے طریقے پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں جو دعا ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں، حسبی اللہ لا الہ الا هو، وہی دعا ضرور سبھی کو یاد۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اس لیے میں نے کہا 7 مرتبہ کو فقل حسبی اللہ سبھی کو پڑھنا چاہیے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ معلوم ہے صاحب رحمانی سامی سبھی کو پڑھتے 7 مرتبہ، یہ بھی ان کے معمولات میں سے تھے، ہونے ہی چاہیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بھروسہ کیا اور بڑے توکل اللہ، کہتے ہیں توکل اللہ نبیوں کا اور ان کے امتیوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یہ ختم ہی کر رہا ہوں۔ توکل اللہ نبیوں کا اور ان کے امتیوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ تو اس ہتھیار کو ہم لوگوں کو اپنا چاہیے کہ نہیں؟ 7 مرتبہ کوئی مشکل نہیں، لکھ دے مجھ سے 7 مرتبہ اسے پڑھ لے۔ اللہ تعالی ہم کو ہمارے تمام ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا۔ جتنے آپ حضرات ہیں سب ہمارے رفقا ہیں، دوست ہیں، طریق کے ساتھی ہیں، تو کہتے ہیں کالج کے ساتھی ہیں، کوئی یونیورسٹی کے ساتھی ہیں، وہ کہتا ہے ہم کہیں گئے رہے ہمارا کوئی ساتھی نہیں، تو آپ ہی ساتھی ہیں بس۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کیا عمدہ بات ہے، سب سے بڑا ہتھیار ہے، اس سے مشکل ترین کام آسان ہو جاتے ہیں۔ دکھ رہے ہیں اس سے مشکل ترین حضرت ابو درداء نے فرمایا کہ جو شخص صبح شام 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم کہہ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام فکر مندیوں کی کفارت فرمائے گا۔ تفسیر ابن کثیر اخیر ختم ہو گیا، میں نے ابھی لکھ دیا تم سورۃ توبہ والحمدللہ اولا وآخر وظاہر وباطن۔ میں نے لکھ دیا، میری طبیعت ایسی ہے، میں نے کہا اللہ ہم سب کو
اس وظیفہ قرآنیہ و نبیہ کو اہتمام سے پڑھنے کی توفیق دے. یہ میں نے لکھا، ابھی لکھا اس کو، جماعت اللہ کا مجمع. اللہ تعالی ہم سب کو اس وظیفہ قرآنیہ و نبویہ کو اہتمام سے بانٹنے کی توفیق فرمائے. آمین یا رب العالمین. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل صالح ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے اور اس دعا کو بھی پڑھنے کی توفیق رحمت فرمائے اور تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. ظاہری و باطنی جتنی پریشانیاں ہیں، ذاتی ہوں یا خانگی ہوں، خانگی بھی پریشانیاں بڑے بڑے لوگوں میں اس وقت سننے میں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام پریشانیوں سے، خاص طور سے علماء کے گھروں میں جو چیزیں گھسی ہوئی ہیں، اللہ ان سب سے حفاظت فرمائے. مشائخ کے یہاں بھی، خانقاہوں میں بھی، مدرسوں میں بھی طرح طرح کی برائیاں جسے جو نبی کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے اس میں مبتلا ہے. اللہ ان سب سے ہم کو نجات دے، ہمارے اخلاق کو درست فرمائے، باہم ہمدردی غمخواری والی صفت پیدا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.